بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2۔ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے بزرگوں کا ادب، جس کے سوالات کے جوابات کے بعد آپ کا ایک سوال اور خالی جگہیں تھیں جو کہ آپ کو کام کرنے کے لیے دی گئی تھیں۔ امید ہے سب بچوں نے وہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج اس سے اگلا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں، سوال نمبر 4 اور 5 کے بعد یہ سوال نمبر 6 ہے۔ آج کا سوال نمبر 6 یہ ہے کہ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ یہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اوپر ہیڈنگ دینی ہے، گھر کا کام، دن لکھنا ہے بدھ اور 16 دسمبر 2020۔ پھر آپ نے باب چہارم لکھنا ہے، بزرگوں کا ادب۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 6 لکھنا ہے، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، بزرگوں کا کہنا ماننا بری بات ہے؟ نو، نہیں، بزرگوں کا کہنا ماننا تو بہت اچھی بات ہے، اور ہمارا دین، ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، بزرگوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ نمبر 2 ہے، بزرگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، بزرگوں کی دعائیں ملتی ہیں جب ہم ان کے کام کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، بزرگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، بزرگوں کے احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے کہ بزرگوں کے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بالکل صحیح ہے، وہ بزرگوں کا بہت خیال رکھتے تھے، جو بہت ضعیف اور بزرگ ہوتے تھے، جو اپنا وزن اگر انہوں نے اٹھایا ہوتا تھا، کوئی بوجھ اٹھایا ہوتا تھا، وہ نہیں اٹھا سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بزرگوں کا کام کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ نے جب سبق پڑھا ہے تو اس سبق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک مکہ میں بوڑھا غلام تھا جو ہر روز باغ میں پانی دینے کا کام کرتا تھا۔ وہ بہت دور جا کر ایک ندی سے ایک ڈبے میں پانی بھر کر لاتا تھا، لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے وہ بری طرح تھک جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب اس حالت میں دیکھا تو اسے ایک طرف آرام سے بٹھا کر اس کا کام مکمل کر دیا، اور پھر فرمایا کہ تمہیں جب بھی میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بزرگوں کا ادب کرتے تھے اور ان کے کام بھی کر دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر میں جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں ان کا کہنا ماننا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے کہ بزرگ جس گھر میں ہوتے ہیں اس گھر میں رونق ہوتی ہے، اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو وہ ہمیں ڈیفرنٹ کہانیاں سناتے ہیں، ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، انبیاء کے قصے سناتے ہیں، تو ہمیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے، انہیں وقت دینا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بوڑھے ہیں تو ہمیں ان کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح کے رویے جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں پر بھی برے اثرات ڈالتے ہیں، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ بزرگوں کا کام کرنا عبادت ہے۔ یہ جو نمبر 4 ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کا بہت خیال کرتے تھے، تو یہ صحیح ہے۔ نمبر 5 پہ، ہمیں بزرگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نو، کراس، ہمیں تو بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کی باتوں اور نصیحتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کی ٹرو فالس ہیں، غلط درست ہیں، جو کہ آپ نے اپنی کاپی پر خود خط لکھنے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ وہی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے، سبق کا عنوان لکھنا ہے اپنی کاپی پر، دونوں سائڈوں پہ آپ نے مارجن لائن لگانی ہے۔ اس طرف تو آپ کی وہ لگی ہوتی ہے ریڈ کلر کی، اس طرف آپ نے اسکیل سے لائن لگانی ہے، اور لائن بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ کچھ بچے لائن جو ہے وہ بالکل جہاں پہ جا کر بالکل اینڈ میں لگاتے ہیں، یہاں پہ لگانے کا فائدہ نہیں ہے، تقریباً 1/2 انچز کی آپ کی لائن ہونی چاہیے آپ کی کاپی پر جو آپ ڈرا کرتے ہیں۔ باقی یہ کام آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط اتارنا ہے، اور سب بچوں نے اپنا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ مکمل کرنا ہے، تاکہ آپ کے لیے کام لکھنا جو ہے وہ مشکل نہ ہو، یعنی وہ زیادہ کٹھا نہ ہو۔ تو آج کا آپ کا یہ کام ہے۔ اللہ حافظ۔